آج ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں اٹس ناٹ سرپرائز, اٹس It's ناٹ not. واو فیکٹر, Not نو. at all. Not at all. It was known to us long ago. آپ کی وہ فیکٹریاں جو بہت دھواں چھوڑ رہی تھیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لائے اور دوسری چیزیں انٹروڈیوس کی, اس سے بہتری آئی بٹ اسٹل وی آر فار اوے. بیسیکلی وہ گلوبل وارمنگ بھی ہم انسانوں کی ہی کریٹ کی ہوئی, کیونکہ ہم نے انسانوں کے جنگل آباد کیے, درختوں کے جنگل کاٹ کے. اینڈ سر یو ول بی شاک کہ ہمارے 45% گلیشیئر پگھل چکے. اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز, اس وقت پاکستان ایک عجیب سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. یس, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ تو ساری چیزیں کسی حد تک اسٹیبل ہو گئی ہیں, جو کچھ بھی جیسے چل رہا ہے ہمیں عادت ہو گئی واٹ ایور, لیکن جو ہم سیلاب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے پانی سب کچھ بہا کے لے گیا ہے یہاں سے, اور وہ ہماری فصلیں اور ہمارے اگلے کئی سالوں کے جو ہماری پلاننگ تھی, جو انفراسٹرکچر تھا, وہ سب کچھ خراب ہو چکا ہوا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو فلڈز آ رہے ہیں, فلڈز کے ساتھ ساتھ جو ارتھ کوئکس آ رہے ہیں, وہ کیا سچویشن بن رہی ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں, اور کیوں ہم جو ہے پاکستان میں یہ چیز بالکل ان کامن ہے کہ ہم بات کریں کسی طرح سے کہ یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ ہم اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سک رہے, ابزارب نہیں کر سک رہے. اسی کے لیے ہم نے ڈاکٹر سہیل رانا صاحب کو بلایا ہے. پاور ویژن کو یہ ایز اے سی او ہیڈ کر رہے ہیں, اور نیشنل کہہ لیں یا آپ نیچرل ڈیزاسٹرز اور نیشنل کلائمیٹ پہ بڑا سخت قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے اور نظر ہوتی ہے. سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کی. سر, کیوں آپ اتنا غصہ کرتے ہیں موسموں پہ, موسمیاتی تبدیلیوں پہ کیوں آپ غصہ کر جاتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ایٹ یور شو. ارے اللہ, آپ کو پتہ ہے کہ غصے والے بندے کو کم بلاتے ہیں. یو بین ویری کائنڈ. سر جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظالم ہیں. ارے, اور اپنے ساتھ ہی ظلم, جی, اور اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وی ڈونٹ سی کہ آگے کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یا جانتے بوجھتے ہم اگنور یہ تو اور خطرناک بات, یہ اور زیادہ خطرناک ہے, جانتے بوجھتے اگنور مار رہے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کا ادراک بہت پہلے دنیا کو ہو گیا تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں اٹس ناٹ سرپرائز, اٹس ناٹ واو فیکٹر, not at all, not at all. It was known to us long ago. اور 1987 میں مونٹریال ایکارڈ سائن ہوا تھا, جس میں جو اوزون لیئر ہے اس کو جون سا بچانے کے لیے دنیا بھر کے ملکوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا. بات یہ ہے کہ with the passage of time many resources have destroyed the environment. میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اوزون ہے کیا. جی جی جی, بیسیکلی آپ جو سانس لیتے ہیں تو وہ O2 آکسیجن ہے جو آپ سانس لیتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے نیچرل ڈیفینس سسٹم والی گیسز بنائی ہیں جس کو O3 کہتے ہیں, جو کہ اوزون لیئر بنا دیتی ہیں بٹوین اسپیس اینڈ بٹوین دی ارتھ. اس کے بیچ میں جون سا ہے ایک لیئر بنا دیتی ہیں, اور جو کہ سورج کی جو انفراریڈ شعاعیں ہیں ان کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتی. ہائی انٹینسٹی شعاعیں جو ہیں ان کو, جی 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 بالکل, انفراریڈ جو ریز ہیں اس کو وہ ڈیفینس کی ایک وال بن جاتی ہے, وہ ڈیفیوز کرتی رہتی. ہم نے جو اپنے آپ کے ساتھ ظلم شروع کیا اس میں ہم نے ایسی گیسز پروڈیوس کرنی شروع کر دی دنیا میں, جیسے CFC گیسز ہیں جو کہ سیدھی کی سیدھی جا کے اس لیئر کو ٹکراتی ہیں اور اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور اس میں جو ایئر کنڈیشنر کی گیسز ہیں, جو آپ یہ پیسٹی سائڈ سپرے کر رہے ہیں, بڑی گرمی لگتی ہے, جی جی جی, ان کی جو گیسز ہیں یہ سیدھی کی سیدھی اوپر جاتی ہیں, اور دنیا کے مختلف ایریاز میں 10 سے لے کے 30 کلومیٹر ہائٹ کے اوپر وہ اوزون لیئر آ جاتی ہے. اب وہ اوزون لیئر کو جون سا جا کے ہٹ کرتی ہیں اور اس میں سوراخ کر دیا انہوں نے, جس کے اوپر پھر دنیا میں جب سائنسدانوں نے شور مچایا تو انہوں نے پھر یہ مونٹریال میں
اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ ہم ایسی انڈسٹریز کو ڈسکریج کریں گے جو کہ ایسی گیسز بناتی ہیں جس سے کاربن اور اس کے علاوہ جو ڈیمیجنگ گیسز ہیں چھوڑتی ہیں اس کو روکا جائے. جس کے بعد سمجھیے کہ کول کی جون سی انڈسٹری ہے جس سے انرجی پروڈیوس کرتے تھے وہ کم ہونا شروع ہوئی, کوئلے سے بنانی بجلی کم ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد آپ کی وہ فیکٹریاں جو بہت دھواں چھوڑ رہی تھیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لائے اور دوسری چیزیں انٹروڈیوس کی, اس سے بہتری آئی بٹ اسٹل وی آر فار اوے. اچھا, اس کے بعد یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا جو چیزیں آ رہی ہیں یہ اسی کا شاخسانہ ہے جس کو ہم عرف عام میں سنتے آ رہے ہیں سارے, گلوبل وارمنگ. تو بیسیکلی وہ گلوبل وارمنگ بھی ہم انسانوں کی ہی کریٹ کی ہوئی, کیونکہ ہم نے انسانوں کے جنگل آباد کیے, درختوں کے جنگل کاٹ کے. تو جو آپ نے آبادیاں بسائیں اس کو میں انسانوں کا جنگل ہی کہوں گا کہ اس آبادی آپ نے اتنی بڑھا لی جبکہ آپ کی جگہ اتنی ہے نہیں, ریسورسز اتنے ہیں نہیں, اور آپ نے اس کے اگینسٹ جون سا ہے ساری نیچر کو برباد کرنا شروع کر دیا. دیکھیے پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری کہ اس کے پاس 4 سیزن ہیں, اس کے پاس پہاڑی علاقے ہیں, اس کے پاس گلیشیئرز ہیں, اس کے پاس دریا ہیں, نیچرل ریسورسز, دنیا بھر کی نعمتیں اللہ پاک نے اس ملک کو دی ہیں. بٹ انسٹیڈ آف میکنگ دیم یوزفل اس ہم اس کے اگینسٹ مطلب چلتے رہے. گلیشیئرز آر ٹو پریزرو جی, اور اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے کہ گلیشیئر کو آپ پریزرو کریں تاکہ وہ پگھلے نہ, یا پگھلے تو صرف اتنا پانی دے وچ از نیسیسری فار یو. بٹ ہم نے ان کو اتنی زیادہ گرمی دینی شروع کر دی کہ وہ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے. اینڈ سر یو ول بی شاکڈ کہ ہمارے 45% گلیشیئر پگھل چکے ہیں. 45%؟ جی 45% پگھل چکے ہیں, جس میں یہ فلڈنگ بھی ریسنٹ والی بھی شامل ہے. تو ابھی 55% رہ گئے. دے ڈے یہ پگھل گئے تو پھر یو ول گو ٹورڈز ڈرافٹ, آپ قحط سالی کی طرف جائیں گے, وہ بہت خطرناک ہے اور وہ دور نہیں ہے. یہ پریڈکشن از 2030 which is not far away. 5 سال جی, which is not far away unless کہ ہم اس کی ریمیڈی کریں. اور اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ جو آپ ہی لوگوں نے شروع کی تھی بلین ٹری سونامی, that was not a joke but we made it a joke. اگر وہ کنٹینیو رہتی اور آپ مسلسل پہاڑی علاقوں میں درخت لگاتے رہتے, زمینی علاقوں میں بھی درخت لگاتے, جو نیچرل سورس آف آکسیجن ہے, جو آپ کو سانس کے لینے میں آسانی کرتی ہے, پالوشن ختم کرتی ہے, آپ کی ناکس لیول کو وہ بہتر کرتی ہے, وہ اگر آپ کرتے اور مسلسل درخت لگاتے تو یہ پرابلم نہ ہوتی. لیکن آپ نے درخت کاٹ دیے.